الحمد لله العزيز القهار، والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم وصل عليه. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ وعظم وعظم کی دو سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری کو اپنی ہدیہ درود و سلام خاص کرنے کے بعد نہایت ہی معزز عزت کے لائق خطیب اہل سنت، خطیب پاکستان، فخر الخطباء، سرمایہ سنت، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا پروفیسر حبیب الرحمن ہاشمی صاحب سیدہ شرف ہو، عظیم مدعی رسول قبلہ ابصار چشتی صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری عتیق الرحمان مصطفی جلالی صاحب اور دیگر انتظامیہ کے افراد، بزرگان دین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت محترم، وقت بہت مختصر ہے، اس لیے بہت کچھ میں نے بیان کرنا تھا، لیکن اختصاراً چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا اس امید کے ساتھ کہ اللہ پاک مجھے حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو اتنے بڑے خطیب اور اتنے بڑے علم والے نالج والی شخصیت کو آپ سنتے ہیں تو کیا پتا اس طرح کا ذوق میں آپ کو نہ دے سکوں، میں بے سورہ سا بتا ہوں. تو اس لیے چند باتیں اس امید کے ساتھ میں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، نبی مجھ سے راضی ہو جائے گا، اس امید کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ یونس کی آیت نمبر 61، 62، 63 تین آیات کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. 11ویں کی محفل ہے تو میں 11ویں پارے کے اندر سے ہی اس موضوع کو چھوڑنے کے لیے تین آیات پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت نے اس آیت میں ولیوں کی شان کو بھی بیان کیا ہے، ولیوں کی نشانی کو بھی بیان کیا ہے، اور ساتھ تیسرے نمبر پر رب نے ولیوں کے انجام کو بھی بیان کیا ہے. پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے ان کی شان کو بیان کیا، دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ان کی نشانی بتائی ہے، ان کی پہچان کیا ہے، اور تیسرے مقام پر دنیا و آخرت میں ان کا مقام کیا ہے وہ بیان کیا. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اللہ خبردار، رب یہاں متعلق پیش کرنا چاہتا ہے، وارننگ دینا چاہتا ہے کہ بات جب رب خاص کرنا چاہتا ہے خاص لوگوں کی تو وہاں رب قرآن کے اندر اللہ کا لفظ استعمال کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجلی گھر میں وہاں لکھا ہوتا ہے کہ وارننگ، بچ کے یہاں سے نکلے، کہیں آپ کا ہاتھ اس ندی تار کے ساتھ لگ جائے گا، آپ کی جان نکل جائے گی. اور یہاں قرآن کے اندر جہاں اللہ کا لفظ آ جائے وہاں جان کی زندگی بنتے رب بتاتا ہے کہ سمجھ کے چلنا. یہاں زندگی میں شان بیان کرنے لگا ہو، اگر اپنی شان میں کوئی بہتری گستاخی ہو گئی تو تمہاری جان نہیں بلکہ تمہارا ایمان بھی نکل سکتا ہے. اللہ رب العزت نے بھائیوں
شان کو لفظ اعلیٰ سے بیان کر کے ان لوگوں کو متنبع کر دیا ہے کہ جو مصطفیٰ کریم کی امت کے اولیاء کے بے ادب ہیں. اللہ کریم نے متوجہ کیا میرے ولیوں کی شان یہ ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. بے شک سبحان اللہ، انہیں کسی چیز کی کوئی ڈر نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. حضرت محترم، دنیا کی کوئی چیز ہو یا آخرت سے ریلیٹڈ ہو، اللہ کے ولیوں کو نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا نہ قیامت کے لیے کوئی خوف ہوگا. دنیا میں آپ دیکھتے ہیں اگر آپ شیر کو دیکھتے ہیں تو آپ ڈر جاتے ہیں، اسی طرح درندے کو دیکھتے ہیں، چرندے کو دیکھتے ہیں، سانپ کو دیکھتے ہیں آپ ڈر جاتے ہیں. لیکن ولیوں کی کیا شان ہے؟ تاریخ کی کتابوں میں وہ لکھا ہوا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دستے جگر سیدنا عبداللہ بن عمر، آپ مدینے سے چل رہے ہیں، راستے میں کافی بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگ بھی لوگ کھڑے ہیں، راستہ بند کیا ہوا ہے، بلاک کیا ہوا ہے. انہوں نے پوچھا کیا ہوا ہے، کیوں کیا ہوئے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عمر کو لوگ کہنے لگے کہ حضرت شیر نے ہمارا راستہ روک دیا ہے، اس نے دھرنا دیا ہوا ہے. تو جس وقت انہوں نے سنا کہ شیر اس محلے میں آ گیا ہے اور اس نے تمہارا راستہ روکا ہوا ہے اور تم ڈر کی وجہ سے راستہ کراس نہیں کر رہے، حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا کیا؟ گئے شیر کا کان پکڑا. کیا کیا؟ شیر کا کان پکڑا اور پکڑ کے کہا کہ جا تیرا یہ گھر نہیں ہے، کہ تیرا علاقہ نہیں ہے، جا واپس چل اپنے گاؤں اپنے علاقے. وہ شیر وہاں سے جنگل کی طرف چل پڑا. اور ایک روایت میں بتاتا ہے حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے غالباً ان کے بارے میں آتا ہے، جنگل میں دور سے آ رہے تھے تو شیر سامنے نے یہ دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک رسی کی طرف سے ایک دھنوا ہے اور شیر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے جب اللہ کے ولی نے دیکھا کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، اتنا زہریلا سانپ ہاتھ میں پڑا ہوا ہے اور بطور سکھ دھنوے استعمال کر رہا ہے، شیر کو مار کے ہانپ رہا ہے. حیران ہوئے تو جب قریب آئے تو دیکھا کہ ہاتھ میں سانپ پکڑا ہوا ہے شیر پر. تو کہا یہ کیا ہو گیا، تجھے پتہ نہیں ہے، تو اسے ڈرتا نہیں ہے؟ تو اللہ کے ولی نے جواب دیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں یہ مجھ سے ڈرتے ہیں. میں اللہ سے ڈرتا ہوں یہ مجھ سے ڈرتے ہیں. تو بتانا چلو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے دل سے اللہ دنیا کا بھی خوف نکال دیتا ہے، آخرت کا بھی خوف نکال دیتا ہے. یہ تھوڑی سی تفصیل بیان کی. اور آج کل کے پرفتن دور میں ہر کوئی جو سال پورا دن نہاتا غسل نہیں کرتا، جسے گرمی اور سردی کے استنجے نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں اللہ کا ولی ہوں. جو نماز ہی نہیں پڑھتا، جو روزہ ہی نہیں رکھتا، جو شریعت کا باقی ہے، ہم کہتے بڑا پہنچا ہوا ہے. اللہ نے ہماری آسانی کے لیے اس کی نشانی بیان کی دوسری آیت میں. رب الجلال نے قرآن کے اندر سورہ یونس کی آیت نمبر 65 میں فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. میرے رب الجلال نے ولیوں کی پہلی آیت کے اندر ولیوں کی شان کو بیان کیا، ساتھ ملا کے رب نے ولیوں کی پہچان کو بھی بیان کیا ہے. میرے رب نے فرمایا اگر پہچاننا چاہتے ہو، اگر انہیں جاننا چاہتے ہو، اگر ان کے مرید بننا چاہتے ہو، ان سے محبت کرنا چاہتے ہو، سنو میں تمہیں ان کی نشانی بتاتا ہوں. رب الجلال نے پہلی نشانی یہ بیان فرمائی، فرمایا الذین آمنوا، وہ ایمان والے ہوں گے، وکانوا یتقون، اور دوسری نشانی یہ ہوگی وہ نماز پڑھنے والے بھی ہوں گے، روزہ رکھنے والے بھی ہوں گے، حج کرنے والے ہوں گے، وکانوا یتقون، متقی بھی ہوں گے. ایمان والے بھی ہوں گے اور متقی نماز پڑھنے والے بھی ہوں گے. اب یہاں پر
یاد رکھیے الذین آمنوا یہ ایمان ہے، کیا ہے؟ ایمان ہے۔ میرے رب نے ہم پر کتنا کرم فرمایا، مجھ سے ایمان پر بات کرنا چلوں۔ رب الجلال نے پورے قرآن کریم کے اندر اس امت کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا ہے۔ کیا کہہ کے پکارا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کیا کہہ کے پکارا؟ پورے قرآن کے اندر 89 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 89 مرتبہ میرے رب نے مجھے اور تجھے، جس کے دل کے اندر ایمان کا ذرہ موجود ہے، رب قیامت تک انہیں پکارتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ انشاءاللہ باقی کسی نبی کی امت کو جب بھی جو پکارتا ہے، کبھی کہتا ہے یا کسی امت کو کہتا ہے یا اہل القرآن، اے فقیرو، کسی امت کو کہتا ہے یا اہل المساکین، اے مسکینوں، اے فقیروں، اے دیہاتیوں۔ یا اللہ ایک بار بھی تو نہیں سنت کو یا اہل القرآن فقیر کہہ کے نہیں ہوگا، یا اہل المساکین مسکین کہہ کے نہیں ہوگا۔ ایمان والا کہہ کے تمہارا ذرا بتا تو صحیح، رب کہتا ہے سنو، جس امت کو مصطفیٰ عطا کر دیے جائے وہ امت کبھی فقیر نہیں رہتی۔ جس امت کو مصطفیٰ عطا کر دیے جائے وہ امت کبھی مسکین نہیں رہتی۔ کہاں میں اس امت کو مسکین کہہ کے نہیں پکاروں گا، میں اسے فقیر کہہ کے نہیں پکاروں گا، بلکہ جب بھی پکاروں گا کہوں گا آج سمجھ کو جب بھی پکاروں گا تو کہوں گا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اسی لیے جب میرے نبی کا میلاد ہوا پایا ربیع الاول کے، رب نے مصطفیٰ کو ہمیں عطا کیا۔ تو بخاری کے اندر جلد 759 حدیث موجود ہے، میرے رب الجلال نے فرمایا ہم نے تمہیں مصطفیٰ عطا کر کے تمہیں غنی بنا دیا ہے۔ کیا بنا دیا ہے؟ غنی بنا دیا ہے۔ تو جو غربت غنی ہو اس کو مسکین نہیں کہا جا سکتا، جو غربت غنی عطا کرنے والی ہو اس کو مسکین اور غریب نہیں کہا جا سکتا۔ کیا بات! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اور ہم تفصیل اگر زیادہ کروں گا تو اس پر اگر آپ نے لیکچر سننا ہے اولیاء کرام کی شان کے حوالے سے 8 گھنٹے پر مشتمل فقیر کا ایک پر بیان موجود ہے، اس پر دلائل سینکڑوں دلائل ہیں، اور آج تک فقیر کے سامنے علمی طور پر کوئی بندہ ہمارے حوالے کو غلط نہیں ثابت کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہ اظہار شکر کے طور پہ بات کر رہا ہوں۔ باقی آپ ٹی وی چینل پر بھی مجھے سنتے ہوں گے، FM ریڈیو پر بھی جاتا ہوں، اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو اس لیے سناتا تو میں رہتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ چند لقمے اور لنگر چاول کی صورت میں ایک میں آپ کو دے دوں، کیونکہ یہ روحانی لنگر ہے نا۔ تو اس لیے تیسری آیت میں اللہ رب العزت کی دوسری آیت کی جس میں اللہ رب العزت نے بھلائیوں کی نشانیاں بیان کی، ایمان والے ہوں گے اور متقی ہوں گے، اور تیسری آیت میں اللہ آیت نمبر 63 میں اور کہتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، دنیا میں ان کے لیے خوشخبری ہے اور آخرت میں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ دنیا میں بھی وہ خوش رہیں گے، قیامت میں بھی ان کے لیے خوشخبری رہے، اور رب کہتا ہے یاد رکھو، یہ نہ کہنا کہ کسی دنیا دار کا وعدہ ہے، کسی سیاست دان کا وعدہ ہے، بلکہ یہ رحمان کا وعدہ ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہاں کوئی تبدیلی کا نام نہیں ہے، بات چینج نہیں ہوتی
یہ پکی بات ہے، دنیا میں بھی اللہ کے نبیوں کے لیے بشارت ہے، قیامت کے دن کے لیے بھی ہم ان کو بشارت نہیں سناتے ہیں۔ رب کہتا ہے یہ چھوٹی کامیابی ہے، یہ ذالک هو الفوز العظیم، یہ تو بہت بڑے امتحان میں فرسٹ نمبر ہم نے ولیوں کو پاس کر دیا ہے، ولیوں کو فرسٹ نمبر پاس کر دیا ہے۔ حضرات مولانا آپ جس شخصیت کی گیارہویں میں بیٹھے ہیں، یہ وہ شخصیت ہے جب ان کا میلاد ہوا، ان کی ولادت ہوئی تو میرے نبی ان کے والد گرامی کی خواب میں آئے۔ اب سنو شان غوث اعظم بزبان رسالت، میرے نبی کی زبان سے شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسین اس سنائے کی شان سنیے تو التنویر الخواطر کے اندر، اور اسی طرح علامہ ابنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اسی طرح القواعد الجوائز کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام خواب میں آئے اور آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست آپ کو کیا بشارت سنائی، سنو۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام حضرت ابو صالح کی خواب میں آئے اور خواب میں آ کر فرمایا یا ابا صالح آتاک اللہ ولی وهو ولی ومحبوبی ومحبوب اللہ۔ ومحبوبی ومحبوب اللہ سيكون له كشامي بين الانبیاء والرسل۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے ابو صالح ان قریب تجھے اللہ نے ایک ایسا بیٹا عطا کرنے لگا ہے، وہ بیٹا میرا بھی محبوب ہوگا، میرے رب کا بھی محبوب ہوگا، اللہ بھی اس سے پیار کرے گا، میں بھی اس سے پیار کرنے والا ہوں، اس کی شان یہ ہوگی، ولیوں میں اس کا مقام یہ ہوگا کہ اس طرح اللہ نے سارے نبیوں میں مجھے سارے نبیوں کی عظمت پر، سارے نبیوں کا ایمان بنایا ہے۔ تجھے ایسا بیٹا بنا کرنے لگا ہے، وہ عبد القادر بیٹا، وہ شان والا، وہ عظمت والا کہ اس کی شان ولیوں میں یہ ہوگی، قطبوں میں یہ ہوگی کہ جس طرح سارے نبیوں رسولوں میں اللہ پاک نے مجھے شان عطا فرمائی ہے، یہ شان رب الجلال عبد القادر کو عطا کرے۔ اور وہ عبد القادر جن کو رب الجلال نے کیا مقام عطا کیا، سنو بغداد کے ممبر پر بیٹھے ہیں، آدمی آلہ آلہ فقرت کل ولی اللہ لوگا میرا جس زمانے کے سارے ولیوں کی گردن پر رکھا ہوا ہے۔ اور دوسرا انعام کرنے والی فلاحی اللہ جہاں لوگوں میں پوری کائنات کو اس طرح دیکھا جس طرح آج کی اندھیری پر بھائی کا کہا ہوا دانا رکھا ہوا ہے، اور اپنے مریدوں سے اعلان کرتے ہیں لولا لجام الشریعہ، لولا لجام الشریعہ علی لسانی، کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنی زبان پر تالا لگایا ہو، شریعت نے تالا لگایا ہو، زوائکم علی مقاماتکم فأنبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، تو تم میرے سامنے شیشے کی بوتلوں کی طرح نہ ہو۔ اپنے بزرگوں سے اعلان کرتے ہیں میں تمہیں اندر سے اس طرح دیکھتا ہوں، تمہارا ظاہر اور باطن دیکھتا ہوں جس طرح بوتل کے اندر پانی موجود ہوتا ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے تمہارے پیٹ کے اندر تم گھر سے کھا کے کیا آئے ہو، تو اس لیے میری زبان پر رب نے جو تالا لگایا ہے اس وجہ سے میں خاموش رہتا ہوں۔ تو یہ وہ اس بات کے اللہ پاک نے انہیں یہ مقام عطا کیا ہے۔ اب سنیے ہم گیارہویں میں کیا کرتے ہیں، گیارہویں میں ہم ان کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس پاک کی طرف سے ہم قربانی کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، جانور ذبح کیا جاتا ہے، گیارہویں میں نام لیا جاتا ہے، لندن کا اہتمام ہوتا ہے، ان کے لیے دعا ہوتی ہے۔ براہ راست میرے نبی نے 1400 سال پہلے اس پاک کے لیے دعا کی۔ ذہن میں خیال آتا ہے کہ اس پاک کو بہت
کو ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے کہ حضور کے دور میں تو غوث پاک تو نہیں ہوئے، یہ تو بعد میں پیدا ہوئے۔ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے 10واں مرتبہ انتخاب ہے، اور امام حسین کی اولاد میں سے 9واں مرتبہ کی والدہ ہے۔ اصلی حسینی سید ہے، بعد میں پیدا ہوئے، لیکن میرے نبی نے پہلے ان کے لیے دعا بھی کر دی، لنگر کا اہتمام بھی کر دیا، جانور بھی ہمت کر دیا۔ تو سن لیجیے میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے 5091، اسی طرح ابو داؤد شریف کے اندر 2792 حدیث کا نمبر ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے میرا ذبح کیا، جانور ذبح کیا، جس طرح ہم کہتے ہیں غوث پاک کا بکرا، غوث پاک کی طرف سے جانور، اس طرح میرے نبی نے ذبح کیا، اور ذبح کر کے میرے نبی نے غوث پاک کے لیے دعا کی۔ آپ کہیے غوث کا نام سنیے، میرے مصطفیٰ کریم نے جانور کو ذبح کیا، ذبح کر کے میرے نبی نے دعا کی، اللہم تقبل من امتی ومن آل محمد۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے اللہ میری طرف سے اس جانور کو، اس لنگر کو قبول فرما، جس کے لیے میں اس کا ثواب اپنی آل کے لیے بھی اور اپنی محبت کے لیے تیری بارگاہ میں ملت کر رہا ہوں۔ اب مجھے بتائیے غوث پاک امت میں حضور کے امتی ہے کہ نہیں؟ بتائیے میرے نبی نے 1400 سال پہلے ہر امت کے ہر ولی کے لیے جانور ذبح کر کے اس کی صورت میں، پیاری کی صورت میں، ایسائے صاحب کی صورت میں دعا کا اہتمام کر دیا تھا۔ اور یا اللہ سے میری امت محمد وآل محمد، کہاں میری امت کی طرف سے بھی اور میری آل کی طرف سے، اب سنو غوث پاک آل میں بھی شامل ہے۔ تو میرے نبی نے ہر آل کی طرف سے قربانی کو جانور ذبح کر کے اس چیز کو مطلب سنت بتایا کہ میں 1400 سال پہلے یعنی والا دوست نہیں بلکہ داتا صاحب کی اس کی صورت میں، احسان ثواب کی صورت میں میں جانور ذبح کر کے احسان ثواب کر کے جا رہا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ آدمی میں جو ہوتا ہے، جو اس میں ہوتا ہے، اس بنیاد کو سنت پہ روک کر رکھ کر کے اپنی اوپر کے لیے سنت بنا دیا۔ کیا بنا دیا ہے؟ سنت بنا دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ولیوں کو بڑی شان عطا فرمائی۔ میں نے ابھی بیان کرنا تھا کہ اللہ رب العزت نے کیا کیا اختیارات نبیوں کو عطا کیے، پھر نبیوں کے وسیلے سے اللہ نے اپنے ولیوں کو کیا اختیارات عطا فرمائے، اس پر میں بڑے دلائل سامنے رکھے تھے، لیکن وقت کی اختصار ہے تو اس لیے صرف ایک بات میں، صرف ایک کرامت آپ کے سامنے بیان کر کے اجازت چاہوں گا کہ اللہ پاک مجھے صحیح معنوں میں سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ غوث پاک منبر پر بیٹھے ہوئے اپنے نانے جناب محمد رسول اللہ کی معراج بیان کر رہے ہیں۔ کیا بیان کر رہے ہیں؟ معراج، کہ میرا نانا اس طرح آئے، اس طرح گئے اور اس طرح واپس بیٹھے۔ کنڈی بھی گر رہی تھی، پانی بھی گرم تھا، بستر بھی گرم تھا، جہاں میرے نبی کا امامہ جس طرح کے ساتھ بنا مشروع وہ تیزی بھی گر رہی تھی۔ سبحان اللہ، بڑا مجمع 70,000 کا مجمع بیٹھا ہوا، غوث پاک اپنے نانے کی معراج کو معجزے کی صورت میں بیان کر رہے تھے کہ باعث سے ایک یہودی گزر رہا تھا۔ کون گزر رہا تھا؟ یہودی۔ یہود نے جب سنا تو کہنے لگا یہ پیر کیسا ہے، اپنے نبیوں کو جب قابو کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے نانے نے یہ کر دیا، اس طرح گئے تو ایسے ہو گیا، ایک سیکنڈ لگا، اتنی بڑا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آسمان سات آسمان کراس کر کے سدرۃ المنتہا جہاں انتہا بھی حق ہے وہاں سے آگے نبی چلا گیا، اس کا مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انکار کر دیا۔ غوث پاک نے منبر پر اس کو سن لیا، اس کے دل کی آواز کو جو سوچ رہا تھا، غوث پاک نے کہا کہ اگر میں تجھے منوا کے رکھوں تو میں اپنے نانے کا نواسا دے گا، میں
اس نے کہا 2 منٹ ہے میں جاتا ہوں ذرا ساتھ ہی تالاب ہے پانی کی نہر ہے وہاں نہانے کے لیے جاتا ہوں وہ نہر میں سمندر میں نہانے کے لیے چلا گیا جب وہاں غسل کرنے کے لیے گیا جو ہی اس نے ڈبکی لگائی کپڑے اتارے چھلانگ ماری پانی کے اندر تو تھا ذہن رکھیے جب اس نے چھلانگ لگائی تو تھا جب وہ باہر نکلا تو تھی سمجھ آیا مسئلہ جب اس نے چھلانگ پانی میں ماری تو مر تھا اور جب باہر نکلا تو عورت بن گئی دوسرے کو باہر نکلا ملک بھی دوسرا یہ اپنا ملک اور کسی ملک سے باہر نکلا تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ عورت ڈوب رہی ہے انہوں نے بندے دیکھے انہوں نے دیکھا انہوں نے فوراً اس کو دیکھ کے اس کو پڑھنے کے لیے جسم چھپانے کے لیے کپڑے وغیرہ دیے اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو کیا بتائے تو مرد ہو کہ عورت والا ہو وہ کیا بتائے گا کہ میں کیا ہوں کیا تھا وہ اپنا بتائے گا نہیں اب انہوں نے کیا کیا وہاں لے کے ایک بندے نے اسے شادی کر دی مختصر شادی کر دی 8 بچے پیدا ہو گئے 8 بچے پیدا ہوئے آج بچے پیدا ہوئے بڑے بچے لوگ 8 سال کے بعد وہ کہتی ہے کہ بیٹا اگر گھر میں اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا میں ذرا جاتی ہوں نہانے کے لیے پھر غسل کرنے کے لیے آئی وہاں ڈبکی لگائی تو جب وہاں سے اندر پانی کے اندر گئی تو تھی دوبارہ جب نکلی تو تھا اسی ملک سے جہاں اس کا اپنا علاقہ تھا وہاں دوبارہ اسی طرح صاف درخت پر کنارے پر وہی کپڑے اس کے 8 سال پہلے جو اس نے پہنے رنگ کے کپڑے جو تھے وہی پڑے ہوئے وہی پہن کے آ گیا یار پتہ راستے میں ملا کہتا یار بتاؤ آج دن کو کہنے لگا آج مثال کے طور پہ منگل تھا تو جس دن وہ نہانے کے لیے آیا تھا وہی دن تھا بڑا یہاں ہو گیا گھر میں گیا گھر میں داخل ہوا اسی طرح کھانا لگا ہوا تھا کھانے سے اسی طرح دھواں اٹھا اسی طرح گرم تھا بیٹھا تو بیوی نے پتہ کیا تھا بیوی نے کہا پہلے تو جب نہانے کے لیے جاتے تھے نا تو کوئی تھوڑا پہن لگاتے آپ تو بہت جلدی آتے لگتا ہے لائی نہیں ہو کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ لگتا ہے لائی نہیں ہو یہ غوث کی کرامت ہے کہاں ولی ہوتے ولی جناب غوث اعظم کا تصرف کام کرنا ہے کہا میں تجھے منوا کے لایا ہوں تو مجھے اس مصطفیٰ کا نواسہ نہ کہنا جب اعلان ہو گئی اس گھر والی اس نے کہا کھانا کھا بچہ مجھے کھانا کہنے لگا بس کھانا نہیں کھانا ذہن میں اس کے رسم سے نکل گئے تھے وہ 8 چھوڑ دے اور جب اس نے کہا بیوی کا کیا کہہ رہے ہو کہا چھوڑ مجھے نہیں بتاؤں بس میرے ساتھ چل اب کھانا نہیں کھانا سیدھے غوث پاک کی بارگاہ میں چلا گیا اسی طرح غوث پاک بڑی تکلیف رہے ابھی وہاں سے آگے ایک دو لفظ بھی نہیں وہاں سے خطاب ہو رہا ہے غوث پاک کا ادھر لوگ سال گزر گئے ادھر غوث پاک وہیں سے خطاب ہے وہی مجمع جا کر غوث پاک نے کہا میں مریض کا راستہ دینا میاں بیوی دونوں آئے پاؤں میں گر کر میرے نبی کے غلام نہ بکے اللہ کے محترم یہ ولی ہے کہ جنہیں اللہ پاک کی شان عطا کرتا ہے جو شان اللہ پاک کی ہے اسے قدرت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں قدرت اور جو اللہ نبیوں اور رسولوں کو عطا پہلے عطا کرتا ہے آپ بندے کو نبی نبوت سے پہلے جو چیز عطا کرتا ہے اسے معونت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں معونت اور جو پھر نبوت اور رسالت ملنے کے بعد اللہ عطا کرتا ہے اسے معجزہ کہتے ہیں اور پھر ولایت سے پہلے بندے کو اللہ جو چیز عطا کرتا ہے اسے ارہاس کہتے ہیں اس پر بھی بڑی تشریح ہے ارہاس کے بعد کی جائے ایک گھنٹہ لگ جائے معجزے کے بعد کی جائے ایک گھنٹہ لگ جائے قدرت کے بعد کی جائے ایک گھنٹہ لگ جائے اس کے بعد جو شان اللہ پاک ایک ولی کو پھر کے آدم عطا کرتا ہے اس کو کرامت کہتے ہیں اور پھر کرامت کے بعد اللہ جب اپنے دشمن کافر کو یہودی کو منافق کو عطا کرتا ہے اسے
استدلال، یہ 6-7 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی علم. تو اس لیے یہ کمالات ہیں کہ بندے کا ہر کلام اس رب کا گواہ ہے. ولیوں کی جتنی شانیں ہیں نبیوں کی، اگر عطا کے وجہ سے بندہ مانے تو مشرک ہے، بے ایمان ہے، اور جو اللہ کی اللہ سے مانتا ہے وہ ایماندار ہے. اور یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے. حضرت محترم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.